نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران دینی و یقینی، قابل صد احترام حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، وہ 10 راتیں آ گئیں جس کی قرآن نے قسم یاد فرمائی، والفجر وليال عشر، یعنی ذی الحجہ کی 10 راتیں. لیالی کہتے ہیں رات، لیل کی جمع ہے لیالی، لیل واحد ہے، لیالی جمع. اور واحد جمع کسی کو نہ آتا ہو تو سمجھ لے یہ سنگولر ہے، وہ پلورل. ان 10 راتوں کی بہت فضیلت ہے. یہ تو راتیں ہیں، پھر اس کا دن کیسا ہوگا واللہ کو معلوم. یہ تو رات ہے. اسی لیے میں نے وہ عنوان جس حوالے سے تقریر کر رہا تھا آج بدل دیا. اس لیے کو تو برسوں میں نہیں ہو سکے گا، تھوڑا بہت جو کچھ آ جائے تو سمجھیے اچھا ہے. کتنے حاجی ہیں جو جا چکے ہیں اور کتنے ہیں جو جا رہے ہیں، اور آخر تک خدا جانے کتنے جائیں گے. اور یہ صرف بر صغیر پاک و ہند سے نہیں، سارے جہان سے. صحیح معنوں میں عالمی اجتماع حج ہے. بقیہ ہم کسی کو بھی عالمی کہہ سکتے ہیں، ہم لوگ بھی اجتماعات منعقد کرتے ہیں اسے عالمی کہتے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں عالمی نہیں ہے. جیسے کسی محلے میں 2-4 آدمی مل کے ایک کمیٹی بناتے ہیں اور نام رکھتے آل انڈیا کمیٹی، حالانکہ محلے والوں کو پتہ نہیں کہاں یہ کمیٹی ہے. صرف آل انڈیا کہہ دیتے ہیں. اتنا چھوٹا تو انڈیا نہیں ہے کہ محلے والوں کو پتہ نہ ہو. تو صحیح معنوں میں جو عالمی اجتماع ہے وہ حج ہے. سب لوگ اجتماع منعقد کرتے ہیں تو اجتماع ہوتا ہے، لیکن قدرت نے ہمیں خود جو ہے اجتماع بنا کے دے دیا ہے. ایسا اجتماع کی دنیا تنگ ہے، سارا عالم جمع ہوتا ہے. یہ عالمی اجتماع. ویسے تو اسلام کا پورا نظام ہی اجتماعی اور شورائی ہے. یہ اور بات ہے لوگ اس حقیقت کو بھول گئے اور ہر آدمی 1.5 اینٹ کی بنانے میں لگا. اب اس میں کوئی اصلی ہے کوئی نقلی ہے، وہ لوگ فیصلہ کرتے رہے. اب تو باقی بھی اصلی ہونے لگے ہیں، باقی بھی کہیں اصلی ہوتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو 1.5 اینٹ بنانے سے کوئی عالمی اجتماع نہیں ہوتا ہے. حج عالمی اجتماع. سارے جہاں سے لوگ چوک در چوک، فوج در فوج، مانند موج امٹتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. اچھا، بہت بھیڑ بھاڑ دیکھ کر کے وہ لوگ جو تنہائی پسند ہیں انہیں کچھ وحشت سی ہوتی ہے، لیکن اللہ کی یہ شان ہے کہ حج کے اجتماع کو دیکھ کر کے وحشت کی جگہ پر رات پہنچتی ہے. سب ایک لباس میں ہیں، سب ایک جگہ پر ہیں، سب کی زبان ایک ہے، سب کا نعرہ ایک ہے، سب کے مقاصد ایک ہیں. کیا کہنا صاحب. اللہ مبارک کرے جو لوگ گئے ہیں، اللہ سب کو حج کرا کے جہاں سے بھی گئے ہیں وہ خیریت سے حج کر رہے ہیں. اللہ اسے قبول کرے سب کے حق میں، اور خیریت سے اپنے وطن واپس جائیں. تو یہ تو ابھی چلتا ہی رہے گا جانا آنا. میں نے دیکھا کہ ابھی 10 راتیں بھی آ گئی، اس حوالے سے بھی کچھ تو گفتگو ہونی چاہیے. اس لیے کہ گفتگو وہی مناسب ہے جو موقع محل کے اعتبار سے ہو. تو ابھی 10 راتیں آ گئی، بڑی مبارک راتیں ہیں. دن کا کیا کہ خدا ہی جانے دن اس کا کیسا ہوگا. قرآن پاک میں فرمایا کہ بے شک ہم نے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا. کوثر فعال کے وزن پر ہے، یہ مبالغے کا صیغہ. خیر کثیر عطا، اسی خیر کثیر میں حوض کوثر بھی ہے. کچھ لوگوں
کنسیڈر کیا کہ ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا، ٹھیک لکھا، لیکن زیادہ صحیح ہے کہ خیر کثیر عطا کیا، اس خیر کثیر میں حوض کوثر میں ہے۔ تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، فصلی لربک وانحر، رب لگایا ہے، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو۔ اور تم اچھی طرح سے جان لو کہ آدمی جو بھی عمل کرتا ہے، مسلمان آدمی مومن جو بھی عمل کرتا ہے، اس کا کوئی عمل نماز جیسا نہیں۔ تمام عمل میں سب سے اچھا عمل نماز ہے۔ خیر اعمالکم الصلاۃ واعلموا ان خیر اعمالکم الصلاۃ، تم اچھی طرح سے جان لو تمہارے سب سے اچھے کاموں میں نماز ہے۔ فرمایا نماز پڑھو، فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ نماز سے جوڑا گیا ہے قربانی۔ یہ قربانی بھی اصل میں جان کی تھی، ہوتے ہوتے مال پر آ گئی تھی۔ آئی بات سمجھ؟ نماز میں بھی قربانی ہے، اس لیے نماز کے ساتھ بہت قربانی ہے۔ جو ہمیشہ نماز پڑھنے والے جانتے ہیں کہ سردی میں انہیں کیا کچھ جھیلنا ہے اور گرمی میں انہیں کیا کچھ مشقت اٹھانی ہے، آپ باپے پہ قیاس مت کرنا۔ اپنے کاروبار سے الگ تھلگ، اپنے تمام مشاغل سے الگ تھلگ، نماز کا وقت آیا چل پڑے۔ تو یہ قربانی کو نماز سے جوڑا گیا، اور اگر نماز میں قربانی نہ تھی تو نماز سے کتنے لوگ بیٹھے کیوں ہیں؟ ذرا پرسنٹیج نکال لیجئے نمازیوں کے، پھر آپ کو معلوم ہو جائے۔ اور اگر پرسنٹیج آپ نہیں نکال سکتے تو عید بقرعید کو دیکھ لیجئے کہ عید جسے عید الفطر کہتے ہیں، یہ لوگوں کو ہجوم مومنی، اور عید اضحیٰ میں لوگوں کو بے پناہ ہجوم۔ تو یہ ہجوم اور دنوں میں کہاں تھا؟ آپ پرسنٹیج نکال۔ اگر قربانی نہ ہوتے تو بھاگتے کیوں؟ نماز بوجھ کیوں ہو جاتی؟ مومن کے اوپر تو یہ نماز ہلکی ہے، بہت ہلکی ہے، بڑی خوشی سے اس کو اٹھاتے ہیں مومن، لیکن جس کا ایمان ٹھکانے کا نہیں اس کے اوپر ہی بوجھ ہے نماز۔ لاکھ مؤذن کہتا رہے الصلاۃ خیر من النوم، فجر کی وقت تو کیا چھوڑ کے آتے ہیں مسجد میں؟ آنے والے کتنے کچھ تو آتے ہی ہیں کہ نماز بہتر ہے نیند سے، لیکن سن لیتے ہیں کچھ لوگ اپنے گھر میں اٹھتے ہیں، وضو کر کے وہیں پڑھ لیتے ہیں، پھر لیٹ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ بوجھ ہے، نماز بوجھ نہیں ہے، نماز بوجھ اتارتی ہے۔ اس لیے کہ نماز اللہ کی یاد ہے، صرف اللہ کی۔ اور جو اللہ کی یاد میں آ گیا سب غم بھول گیا۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیا۔ جیسے اللہ کی یاد آئی سب غم بھول گئے، نماز میں سب بوجھ اتار دیا گیا۔ تو کہہ رہا تھا کہ نماز سے جوڑ دیا گیا قربانی کو، یہ تھی جان کی۔ جیسے کہ زید ابن ارقم کی حدیث میں آپ پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں حضور کے اصحاب نے عرض کیا تھا کہ یہ حضور یہ قربانیاں کیا ہیں؟ ہم تو یہ قربانی کو لے کے بیٹھے، صحابہ نے قربانیاں پوچھا تھا۔ قالوا عن زید ابن ارقم قال قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما هذه الهدايا، حضور یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ تو ہم سے قربانی کو پوچھے، کسی نے ہم سے پوچھا نہیں قربانیاں کیا ہیں، جمع پوچھو۔ صحابہ نے بہت اچھا سوال کیا، قربانیاں پوچھے۔ حدیث پاک میں جو عنوان ہے قربانی کا وہ ہے باب الاضحیہ۔ اس میں 4 لغت ہے عربی میں، 4 طرح سے پڑھا گیا۔ اضحیہ بھی پڑھا گیا ہے، اضحیہ بھی پڑھا گیا ہے، اور تحیہ بھی پڑھا گیا ہے، اور اضحیٰ بھی پڑھا گیا، 4 لغت ہے۔ یہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ بیچارے عام آدمی منہ ٹکا دیکھیں گے اور کیا کیا ہے تو۔ لیکن اب سننے والے کچھ سب بے پڑھے تو نہیں ہیں، اس کو جو سارا زمانہ سن رہا ہے تو علماء بھی سن رہے ہیں، مشائخ بھی سن رہے ہیں، طلباء بھی سن رہے ہیں، پڑھے لکھے بھی سن رہے ہیں، بے پڑھے لکھے بھی سن رہے ہیں۔ جس کے نصیب میں سننا ہے سن رہے ہیں، اور جنہوں نے اپنے آپ کو بہرا بنا لیا اسے کون دنیا میں سنا سکتا ہے؟ تو جو سننے میں لگے ہیں 4 لغت، اضحیہ اور اضحیہ، اس کی جمع آتی ہے ادائی، دونوں کی معنی سب کے قربانی کے، لیکن لغت الگ الگ ہے۔ اور تحیہ کی جمع آتی ہے دہایا، جیسے کہ حضور نے فرمایا سمنوا ضحایاکم سمنوا ضحایاکم فإن علی الصراط مطایاکم،
اپنے قربانی کے جانور کو کھلا پلا کے تندرست بناؤ، اس کو موٹا کرو. یہ نہیں کہا تم کھا پی کے موٹے ہو جاؤ، اپنے ہی کھانے پینے موٹے ہونے میں لگے. اپنے قربانی کے جانور کو کھلا پلا کر کے موٹا کرو. سمین کہتے موٹے کو، تم کو نہیں موٹا ہونے کا، تو خود ہی موٹے ہونے میں لگے. کیوں موٹا کرو؟ کہا اس لیے کہ یہ پل صراط پر تمہاری سواری ہے. فَإِنَّهَا عَلَى الصِّرَاطِ مَتَاعَكُمْ، اس لیے کہ یہ پل صراط پر سب تمہاری سواری ہے. وہ بیچاری خود ہی نہیں چل پائے گی تو تم کو کیا سوار کر کے لے کے چلے گی؟ کچھ لوگ ایسا دبلا پتلا مرتا بکرا لاتے کہتے ایسی قربانی ہوگی. قربانی کا جانور تھوڑا اچھا رکھو. اگر بہت مہنگا نہ لے سکو آپ تو بہت سستا بھی مت رکھو. جب اللہ کی راہ میں قربان کرنا تو جانور اچھا ہونا چاہیے، اور تھوڑا کھلا پلا کے اس کو موٹا کرو. وہ تمہاری سواری وہ آئے گا پل صراط پر. اور یہ اللہ کا دیکھو کرم تو دیکھو، یہاں تمہارے کھانے پینے میں آیا، وہاں سواری بن گیا. قربانی میں سب فائدہ ہی فائدہ. اور یہ کھالوں سے کتنے ادارے چل رہے ہیں، اور کتنے غریبوں کا کام ہو رہا ہے کھالوں سے، کتنے مسکینوں کا کام ہو رہا ہے. ویسے کھال کو خود بھی آپ استعمال کرتے ہو، لیکن کر سکتے ہو، لیکن کھال ہی کی شکل میں اس کو بیچو گے تو صدقہ کرنا ضروری ہے. چلو ڈکشنری پہلے بتا دوں، بتا رہا تھا کہ ادھیا اور ادھیا اس کی جمع ادائی آتی ہے، اور دہیا اس کی جمع دہائی آتی ہے، اور ادھات اس کی جمع ادھاتی، جیسے کہتے ہیں یوم الاضحیٰ، یہ ادھات کی جمع. تو صحابہ نے وہی ادھیا اور ادھیا کی جمع ادائی استعمال کیا، مانے ہوا قربانیاں. قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لهذه الاضحیٰ یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہیں حضور؟ سوال کرنے والی کتنے سمجھدار ہیں. ہم تو سمجھے کہ بکرے ہی قربانی ہے. ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ صرف بکرے کی قربانی ہے، اور صحابہ کا سوال بتاتا قربانی نہیں قربانیاں ہیں. ان کے نام پاک پر دل جان مال نچ دیا، سب تج دیا، پھر تجھ کو کیا؟ سب اللہ ہی کا دیا ہوا تو ہے. یہ جان ہو کہ مال ہو کہ آل ہو کہ اولاد ہو، کچھ بھی ہو، سب اسی کا دیا ہوا ہے. جو اس کا دیا ہوا سب اس کے نام پر قربان کرو. کچھ لوگ بکرے قربان کر کے بہت کچھ ہے، چلو خوشی کی بات ہے بھی، لیکن قربانیاں سوال سمجھو. میں جب پڑھتا تھا تب سوچتا تھا کہ کتنے بیدار بخش تھے صحابہ. وہ جانتے تھے صرف قربانی نہیں قربانیاں، اس لیے قربانیوں کا یہ قربانیاں کیا ہیں حضور؟ اب حضور فرمایا قال سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. سنت مانے راستہ، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی راہ ہے. کوئی چیز رکھی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دی ہو؟ کوئی چیز رکھی تھی؟ ایک بیٹا تھا، اس کو ذبح کرنے کے لیے، وہ بھی بڑھاپے میں ملا تھا. بہت دعا کرنے کے بعد بڑھاپے میں جو اولاد آتی ہے وہ بہت زیادہ پیاری، ویسے تو اولاد ایسے بھی پیاری ہوتی ہے. کسی کو بھی اپنی اولاد بہت پیاری ہوتی ہے. اپنی اولاد کو ہر آدمی حسین ہی دیکھتا ہے، کیسا بھی اولاد کیسی بھی ہو. بسرے خود بچوال، اپنا بیٹا سب کو اچھا لگتا ہے، اور اپنی عقل سب سے زیادہ سب کو اچھی لگتی ہے. کسی نے اپنی عقل سے آج تک شکایت نہیں کی. بقیہ سب کی میری آنکھ میں تکلیف ہے، میرے کان میں تکلیف ہے، میرے دانت میں تکلیف ہے، میرے پاؤں میں تکلیف ہے، ہاتھ میں تکلیف ہے، پیٹ میں تکلیف ہے. سب کی شکایت کی، کبھی عقل سے نہیں کہا کہ میری عقل کمزور ہے. عقل سے کسی کو شکایت نہیں، سب کو اپنی عقل بڑی کمال کی دکھائی دیتی ہے. کسی نے کیا ہو تو مجھے بتا دینا. یہ آپ سے ایسا نہیں نکلے ہیں کہ ہر کسی کو اپنی عقل کامل دکھایا لگتا ہے، کچھ نہیں آتا اس کو، لیکن سب کو اپنی عقل کامل دکھائی دیتی ہے. اور سب کو اپنا بیٹا یوسف دکھائی دیتا ہے، بڑا حسین و جمیل. بڑھاپے میں دعائے خلیل سے حضرت ذبیح آئے تھے، اور ان کو سب بہت پیارے تھے، اور قدرت قربانی بہت پیارے کی چاہتی ہے. تو امتحان یہ تھا کہ بیٹا پیارا ابراہیم یا میں، بس امتحان یہ چل رہا ہے. کہا نہیں تو پیارا، کہا میری راہ میں قربان کرو. وہ بھی خواب میں کہا تیار ہو. وہ اپنے وقت پر سنیے گا اس کو. ابھی تو حدیث پھر پوری نہیں کر پاؤں گا نا. میں سوچتا ہوں اس طرف جاؤں کہ اس طرف جاؤں کہ کس طرف جاؤں، اس لیے کہ علم کی راہیں بہت وسیع ہیں بابا. اس کے گلی کوچے نرالے ہیں، آدمی دنگ ہے کہ کس طرف جائے. تو علم والوں کو بالکل یہی گلا رہتا ہے میں کس طرف جاؤں. ہمیں تو گرا پڑا آدمی. ساتھی صاحب ایک جگہ لکھتے ہیں کہ اے برترس قیاس خیال و گمان و وزہر کے گفتہ ایم شنی دین خانہ ایم دفتر تمام گشت و پایا رسید عمر ماہ ہم چنا در اول وصف تم آدھا. اب آپ کو یقین ہو جانا چاہیے. کہتے ہیں وہ ذات پاک واجب الوجود کے لیے کہہ رہے ہیں، ذات الہ کے لیے کہہ رہے ہیں. کہ واجب الوجود تو نہ قیاس میں آتا ہے، نہ گمان میں آتا ہے، نہ خیال میں، سب سے بڑی. اس لیے کہ یہ سب قیاس، گمان، وہم، ظن، یہ سب محدود ہے، عقل محدود ہے، اور قدرت لامحدود ہے.
تو نہیں آتا. اے برترس قیاس خیال و گمان, نہ خیال میں آتا ہے, نہ گمان میں آتا ہے, نہ وہم. وَظْہَرْ چے گفتہ ایم شنیدیم خاندہ, جو کچھ میں نے اے مولا تیرے بارے میں کہا, اور جو کچھ میں نے سنا, اور جو کچھ میں نے پڑھا اپنے بارے میں کہتی, اس سب سے بری ہے تو, اس سب سے اوپر ہے تو. نہ کوئی کہہ سکتا ہے, نہ بیان کرتا, کچھ نہیں کر سکتا. آگے لکھ رہے ہیں, دفتر تمام گشت, لکھتے لکھتے جو ہے دفاتر بھر ڈالے ہم نے, اور عمر بھی اپنی نہایت کو پہنچی ہے, ایک دم عمر کے آخری حصے میں ہوں اپنے بارے میں کہتا ہوں. لیکن جب آنکھ کھول کے دیکھتا ہوں تو اللہ تیرے ایک اس کا بیان نہیں کرتا سکتا ہے. تیری جانے کتنی صفتیں ہیں, اس میں سے ایک کو نہیں, ہم چنا دراؤ والے وصف تو ماندم, ابھی میں تیرے ایک وصف کو نہیں بیان کر پا. یہ ہے علم کی شان. اور کیا بیان, ایک وصف تیرا بیان نہیں کر پائے. میں سمجھتے خدا کی عبادت کر لیا, کیا ادھر ادھر کی باتیں کرتا, پڑھا لکھا نہیں کچھ. کچھ لوگ تو 2 رکعت پڑھ کے دیکھتے ہیں کہ جبریل امین کچھ وہی لے کے تو نہیں آ رہے ہیں. اذا صلی اللہ علیہ وسلم انتظر الوحی, جب نادان جو ہے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ جبریل امین وہی لے کے نہیں آ رہے ہیں. کیا ہے آپ نے اتنا سستا سمجھا. چلو صحابہ کی بات کرتے ہیں ہم. تو انہوں نے قربانیاں پوچھا, میں ان کے اس سوال پر بھی مولا کیا جواب بھی حضور دے رہے ہیں اسی کا کہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. ابراہیم نے بیٹے کو بھی قربان کر دیا, اس سے پہلے بیوی و بچوں کو وادی خیر سیسرا میں لا کے ڈال دیا, وہ بھی خدا کے کہے سے, اور خود کو بھی خدا کے لیے پسند کیا کہ اگر لوگ مجھے آگ میں ڈالنا چاہتے ڈال دیں, چلے گئے, کچھ بھی باقی نہیں رہا. مال و منال کا حال تھا, یہ اتنا دیتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ کوئی مہربان باپ اپنے بیٹے کو نہیں دے سکتا. ابراہیم کے بارے میں کچھ لوگوں نے کہا یہ ابے رحیم تھا, اب میں نے باپ رحیم نے مہربان ہو, لیکن وہ ہائے ہوتی ہے, ہائے ہوس نہیں ہے جس کو آپ بڑا ہی کہتے ہیں. یہاں کوئی بڑا ہی چھوٹا ہی نہیں ہے, ہائے ہوتی ہے, ہائے ہوس ہے. وہ ابے رحیم اتنے مہربان, اتنا دیتے تھے وہ, اور جب تک مہمان نہیں ملتا تو کھاتے ہی نہیں تھے. اسی لیے کبھی کبھی کھلانے کے لیے فرشتے آتے تھے, اور یہاں جب تک مہمان چلا نہیں جائے کھاتے نہیں, ٹفن نہیں کھولتے. انا للہ, کچھ لوگ, سب نہیں, کچھ لوگ, سب ایسے نہیں ہے. مہمان چلا جائے جب ٹفن کھولنے کے لیے, یہ کیا دلیدر پن ہے, یہ کیا بخل ہے, یہ کہاں لے جائے گا آدمی کو. کہا یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. کیونکہ حضور نے سنت کہا, لہذا امام شافعی کہتے ہیں قربانی سنت موقدہ, امام احمد کہتے ہیں قربانی سنت موقدہ. امام شافعی ہو کہ امام مالک ہو کہ امام احمد ابن حنبل ہو کہ خود امام صاحب کے دونوں شاگرد ہوں, امام محمد امام یوسف, یہ بڑے شاگرد ہیں اور بھائی کے شاگرد ہیں امام محمد علی, وہ خود بھی کہتے سنت موقدہ. لیکن امام اعظم نے کہا یہ قربانی جو سنت ہے ابراہیم کی ہم پر واجب. اس کا قول کیا, یہ کسی وقت سن لیجیے گا, اللہ کو منظور ہے. تو کہا یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے, سنت ابھی. تو صحابہ نے پھر دوسرا سوال کیا, یہاں کون سے سوال کرنے والے ہیں, فما لنا فیہا یا رسول اللہ, تو اس قربانی میں ہمارے لیے کیا ہے. یہ حضور کے صحابہ پوچھتے, اگر ہم قربانی کریں تو پھر ہمارے لیے کیا ہے. قال بکل شارۃ حسنہ, ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے. یہ نہیں فرمایا کہ 10 نیکی ہے, 100 نیکی ہے, 700 نیکی ہے, 1,00,000 نیکی ہے. نو, قربانی کے ہر جانور کے بال کے برابر نیکی, ہر بال میں نیکی ہے. اگر کوئی قربانی کے جانور کا بال نہیں گن سکتا تو قربانی کی نیکی بھی کوئی نہیں گن سکتا. بے پناہ نیکی. زیادہ پیچھے مت ہٹو قربانی کرنے سے, اس لیے کہ قربانی کے دنوں میں قربانی سے بہتر کوئی عمل ہے ہی نہیں. ہر کس پیچھے بیٹھا, اور تنگ دلی سے قربانی مت کرنا, بہت خوشی دل سے کرنا. اللہ کو وہ پسند نہیں کہ تم اپنے چلو قربانی بھی کرنا, کہ بکرا بھی لانا, تو کیا ہوا, کیا ہوا. خوشی دل سے کرو. حضور فرماتے فتیبوا بہا نفسا, اس سے اپنے کو خوش کرنا قربانی کر کے. کہ اللہ تو نے توفیق دی کہ میں قربانی کر رہا, نہیں تو اگر مالدار نہ ہوتے تو کہاں سے کرتے بیچارے, غریب پر کہاں ہے, مالدار کے اوپر. تو تیرا کرم نہیں, تو نے توفیق دی کرنا. صحابہ نے اچھا سوال کیا, حضور ہمارے لیے کیا فرمایا, ہر بال کے بارے. سبحان اللہ. پھر دوسرا سوال کیا صحابہ نے, فصوفو یا رسول اللہ, تو یہ اون کا کیا حال ہے. اس لیے کہ بکرے میں بال ہوتا ہے اور دمبے میں, بھیڑ میں اون ہوتا ہے, وہ اور زیادہ ہوتا ہے, تو بالکل بتا ہوا. فصوفو یا رسول اللہ, قال بکل شارۃ من الصوف حسنہ, کہا اس میں بھی ہر اون کے بدلے نیکی ہے. تو نیکی ہی نیکی ہے, گوشت بھی کھائیں اور ثواب بھی لیں, اور جا کے پرسرات پر سواری بھی کریں. یہ ہے قربانی بابا. لیکن ایک بات کا خیال رکھیے, ہمارے کسی عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, اس کا ہمیشہ خیال آپ کریں. ہمارے کسی عمل سے اگر ہم کسی کو آرام نہیں پہنچا سکتے تو کیا ہم اسی دن کے لیے رہ گئے کہ کسی کو تکلیف ہی پہنچائیں. ہمارے کسی عمل سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ایسے بھی پردے کے ساتھ یہ قربانی ہونی چاہیے. یہ نہیں جا پایا وہی قربان کر دیا, یہ کہاں ہے بابا, یہ ہے کدھر, کسی کو تک اس کا خاص خیال رکھنا قربانی. کیونکہ نیکی بے تحاشا مل رہی ہے تو بے تحاشا گناہ نہ ہو بابا. 2 کام کرنا ہے, بے تحاشا گناہ سے بھی بچو جو بے پردہ ہو رہا ہے,
اور بے تحاشا نیکی لے لو، قدرت ہے بھی ایسے نہیں. یہ ننگی چھری لے کے چلنا بکرے کے سامنے منع ہے. تو آدمی سامنے کیسے ہوگا بابا؟ اتنی بے احتیاطی اور خاص طور سے عصائی کسائی لوگ کرتے ہیں، انہوں نے کچھ سیکھا ہی نہیں ہے، کچھ نہیں سیکھا. مرغیوں کو بھی جو یہ ٹانگ کے لاتے ہیں وہ چیو چیو کرتے دیکھتے رہیے، کوئی دیکھے تو کیا کہے گا؟ یہ 2 پیسہ بچانے کے لیے ان کو زندہ ہی لٹکا دیا ہے تختہ دار پر. کب کہا ہے قدرت نے؟ لکھا ہے کہ جانور کو کھلا دو پلا دو اور تیز چھری سے ذبح کرو کہ اس کو تکلیف نہ ہو. مردار چھری سے اگر ذبح کرو گے منع ہے، لکھا ہے. اور حضرت سبھی بھی کہہ رہے تھے آپ دیکھ لیجیے چھری کاٹ نہیں رہی ہے، کہیں الٹی تو نہیں رکھ دیا آپ نے؟ تو چھری بھی دیکھنا ہے. جانور کے سامنے جو ہے چھری تیز نہیں کر سکتے. آدمی تھوڑا ادب سیکھ لو اسلامی بابا. کوئی شرم کی بات نہیں ہے، آپ مسلمان ہیں تو اسلامی عمل بھی آپ سیکھ لیں. اور کوئی سیکھا ہوا آدمی سکھائے گا، جتنے کچھ سیکھا ہی نہیں خاکہ کو سکھائے گا. تو ایک ہی حدیث ہوئی اور ٹائم ہو گیا بابا. میں چاہتا ہوں تھوڑا سنا بھی دو اور نماز بھی آپ پڑھ لیں. اب ایک جمعہ اور ملے گا اور پھر بقرعید میں جو کچھ اللہ کو منظور ہوگا آپ سن لیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب